رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس مسلمان کے سینے میں قرآن کا کوئی حصہ نہیں، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وہ قبرستان کی طرح ویران ہے۔ جس گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی وہ گھر ویران ہے، خراب۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہاں سے فرشتوں کی دوری ہوتی ہے اور شیاطین اور سرکش جنات ان کے گھروں میں بسیرا کرنے لگتے ہیں جن گھروں میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی۔ قرآن کا ایک حصے سے مراد چند آیتیں، چند سورتیں بھی اگر تمہیں یاد ہیں، انشاءاللہ العزیز آپ اس کی فضیلت کے ساتھ قیامت کے دن شفاعت کے مستحق بھی ہوں گے۔ قرآن کا تھوڑا حصہ بھی اگر تمہارے سینے میں موجود ہے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے فرمایا، عرض کیا آقا دنیا سے جانے کے وقت سب سے اچھی چیز کیا لے کر کے جائیں اس دنیا میں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب تعالیٰ کے نزدیک وہ بندہ دنیا میں لانے والی چیزوں میں سب سے بہتر ہے جو قرآن اپنے ساتھ لایا ہو۔ قرآن اپنے ساتھ لایا ہو مطلب کیا ہے؟ قبر میں یہ لکھا ہوا قرآن رکھ دیا آپ نے اور یہ سوچا کہ ہماری میت قرآن لے کر جا رہی ہے۔ میاں قرآن یہ ورقی قرآن نہیں کہہ رہا ہوں میں، قرآن وہ نفس قرآن جو لوح محفوظ میں ہے اور تمہارے دلوں میں اترا ہوا ہے، اس قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ قرآن جس نے بھی اپنے سینے میں رکھا اور اللہ کی بارگاہ میں گیا، اس کی سفارش قرآن کی مردود نہیں ہوتی۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں دو چیزیں تمہارے عمل میں سے، تمہارے عمل جتنے بھی ہیں دنیا میں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، یہ سب جو اعمال ہیں، ان سارے اعمال میں سے دو عمل ایسے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ شکل دے گا، انسانوں جیسی ایک شکل، اور وہ اپنے ساتھی کی سفارش کرنے کے لیے جھگڑا کریں گے۔ وہ آئیں گے سفارش کے لیے، پوچھا گیا وہ کون سی؟ کہا ایک روزہ رمضان، اللہ تعالیٰ اس کو شکل دے گا، اور دوسرا قرآن، اس کو بھی شکل دی جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا جس کے حق میں یہ دونوں نے سفارش کر دی اس پر جنت واجب ہو گئی، اور جس کے خلاف آ کر کے یہ دونوں کھڑے ہو گئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اس پر دوزخ میں جانا لازم ہو جائے گا۔ اگر یہ دونوں آ کر کھڑے ہو گئے کسی کے خلاف، قرآن اور رمضان، رمضان کہے گا کہ مولا میں اس کے گھر جاتا تھا، اس نے بے حرمتی کی ہے، میری بے عزتی کی ہے، میں جب جاتا تھا تو یہ بے حیائیاں ویسے ہی کرتا تھا، میرا ادب و احترام کبھی نہیں کیا اس نے۔ اگر رمضان ہمارے خلاف کھڑا ہو گیا